جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس حدیث میں جو ہے، اگرچہ کہ یہ لمبی حدیث تھی لیکن اس کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے لمبی حدیث تھی لیکن اس کو مختصر کر دیا گیا ہے، اور اس حدیث میں جو جبریل علیہ السلام ایمان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ ایمان آخر کیا چیز ہے، تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن کے بارے میں کہ حق ہے اس چیز کو ماننا ہے، حق جاننا بھی ہے اور حق ماننا بھی ہے۔ اسی طریقے سے خیر اور شر کی تقدیر کو بھی حق جاننا ہے اور ماننا ہے، یعنی تقدیر جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ہر چیز جو اچھا بھی ہو یا برا بھی ہو، اچھا بھی ہو ہمارے ساتھ، خیر بھی ہو شر بھی ہو، وہ سب کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو حق جاننا ہے اور ماننا بھی ہے۔ تو یہ ہے ایمان مفصل کہتے ہیں اس کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ایمان مفصل ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کے 6 ارکان ہیں۔ جی یہ یاد رہنا چاہیے، یہ جو ایمان مفصل جو ہے کیا ہے، یہ یاد رہنا چاہیے، اس کو یاد کر لیجئے۔ جی آگے دیکھیے، اللہ اور اس کی صفات کے بارے میں عقیدے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے عقیدے کی تعریف، دین کی وہ اصولی اور ضروری باتیں جن کا جاننا اور دل سے ان پر یقین کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک منٹ میں ابھی اسکرین شیئر کرتی ہوں۔ جی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ کو، ایمان مفصل کے جو ہے 6 ارکان جو ہے وہ ہو گیا۔ اب یہاں عقائد کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ عقیدے کی تعریف، عقیدے کی کیا تعریف ہے۔ تو دین کی وہ اصولی اور ضروری باتیں جن کا جاننا اور دل سے ان پر یقین کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یعنی جو بنیادی باتیں ہیں ان کا جو ہے جاننا بھی اور دل سے ان پر یقین کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہ ہے عقیدے کی تعریف۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ دین کی جو بنیادی بیسک جو باتیں ہیں وہ جو ہے ان کو جاننا بھی، اسے جاننا بھی نہیں ہے بلکہ ان کو جو ہے دل سے یقین بھی کرنا ان پر، یہ ہے اصل ایمان کی، عقیدے کی تعریف۔ اب عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے اور اکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جیسے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہم کو ضرورت ہے، بلکہ ہم کو تو ہر چیز کی ضرورت ہے، خدا کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آگے کیا ہے؟ بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ اگر اس پہ غور کریں ان باتوں پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہے یہ، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کارساز نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں یہ عقیدہ ہم کو رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے،
اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، اب عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ صفات ہے، لیکن جو چند بنیادی صفات یہ ہیں: اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور کلام فرماتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور ہر چیز کو وہی وجود دینے والا ہے۔ وجود دینے والا ہے یعنی ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والی ذات کون ہے؟ وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے، حی ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے، علیم ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، قدیر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، پھر وہ سب کچھ سنتا ہے، کلام فرماتا ہے یعنی بات کرتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے کرے، اور ہر چیز کو وجود بخشنے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بنیادی صفات ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ بنیادی صفات ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور کائنات۔ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان، چاند، سورج، ستارے، زمین، دریا، پہاڑ، درخت، جانور، جنات، انسان اور فرشتے غیر تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور جو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ جو بڑی بڑی جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، چاند، سورج ہے، زمین ہے، یعنی سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، جنات ہے، انسان ہے، جانور ہے، سب چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ پہلے جو ہے کچھ نہ تھا، اسی کے پیدا کرنے سے تمام دنیا موجود ہوئی، یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ دنیا نہیں تھی، یہ آسمان نہیں تھا، یہ زمین نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن پھر اسی نے اس کو، ان تمام چیزوں کو وجود کس نے بخشا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے وجود بخشا۔ وہی سب کا پالنے والا اور سب کا مالک ہے، اور وہی سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے عقیدہ نمبر 3۔ تو یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی جب بچے چھوٹے رہتے ہیں، ان کو یہ تمام باتیں جو ہے سکھانی چاہیے، یعنی بتلانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تمام، جیسے اگر ہم ان کو چاند دکھا رہے تو یہ بتانا چاہیے ان کو ساتھ میں کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر سورج اگر دیکھے تو سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کوئی جانور دیکھے، کوئی درخت دیکھے، سمندر دیکھے، جو بھی دیکھے، پہاڑ دیکھے، تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی یہ بتلانا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جی، تو ان کے دل میں کیا ہے؟ بچپن سے ہی یہ بیٹھ جائے گی یہ بات کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی چند صفات، کمال و جمال، یعنی پیچھے تو بنیادی صفات تو ہم ابھی پڑھے، یہ بھی دوسرے اس کے اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادات اور پوجنے کے لائق ہے، یعنی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، قوت و طاقت والا ہے، حکمت والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، یعنی جو نیک لوگ، جو انسان ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اس کی قدر بھی کرنے والی ذات ہے، وہ انعام دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے اور انصاف والا ہے، یعنی تمام صفات بھی اللہ تعالیٰ کی کمال و جمال والی ہیں۔ یعنی عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عبادت کے لائق؟ کیونکہ اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، ہم کو وجود بخشنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اسی لیے عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے، رحیم ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہم اتنے گناہیں کرتے ہیں دن بھر میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتا، فوراً ہم کو سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تو بے انتہا مہربان ہے، ہم پر رحم کرتے رہتا ہے۔ بادشاہ ہے، عزت والا ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، عزت چھیننے والا بھی وہی ہے، بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے، اور قوت و طاقت والا ہے، یعنی تمام قوتیں اور طاقتیں اسی کے پاس ہے۔ حکمت والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، یعنی ہدایت دینے والی ذات کون ہے ہم کو دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اگر ہم کو ہدایت دے تبھی ہم سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دے تو ہم سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اور انعام دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے اور انصاف والا بھی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف وہ سزا ہی دیتا ہے، بلکہ وہ انصاف کرتا ہے ہمارے اعمال کے مطابق۔
جی آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے، جس کی چاہے بڑھا دے، یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کی روزی تنگ کر دے، چاہے تو کسی کی روزی بڑھا دے، کشادہ کر دے۔ اور توبہ پہ قبول کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے رزق کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ یہ جو ہم آج کل جو بھی ہم کماتے ہیں تو ہمارا بھروسہ اس اسباب پر نہیں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی نے زیادہ پڑھ لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ روزی زیادہ دے گا، اور کسی نے کچھ نہیں پڑھا تو اس کو روزی نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندے سے وعدہ کیا ہے۔ جب انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تبھی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان کے زندگی میں جو ہے کتنا اس کو رزق ملے گا، جب ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ وہ جتنا وہ پڑھے گا یا پھر وہ جتنا وہ کرے گا اس کو رزق اتنا ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جس کے نصیب میں جتنا رزق ہے اس کو مل کر رہے گا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رزق کے لیے جو کمانے کے لیے بھاگ دوڑ نہ کریں، ایسا نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رہنا چاہیے۔ یہ دنیا کی چیزوں پر اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رہنا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات تو وہی ہے۔ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انہیں عزت اور ذلت جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے عزت دینا اور ذلت دینا، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے کسی کو عزت دے دے، چاہے کسی کو ذلیل کر دے۔ دعا کا قبول کرنے والا ہے، سب کا کام بنانے والا ہے، سب آفتوں سے بچانے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، اس کی اور بھی اچھی اچھی صفتیں ہیں، یعنی اس کے علاوہ کئی اس کے اور مزید صفتیں ہیں اچھی اچھی۔ تو لیکن یہ جو بنیادی صفتیں ہیں اس کا ہم کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے ان تمام باتوں کو، کہ کام بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو لیڈر ہے، دنیا کی جو اگر ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کا جو باس ہے وہ کام بنانے والا ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کام بنانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور تمام آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ زندگی بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، موت بھی کون دیتا ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے پر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر اچانک سے زندگی دے دیتا ہے۔ یا پھر کوئی انسان جو اچھا صحت مند رہتا ہے لیکن اچانک اس کو موت آ جاتی ہے، تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتوں کا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 6، اللہ کا علم، قدرت اور حیات۔ اللہ کو کبھی موت نہ آئے گی، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کبھی موت نہ آئے گی، آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اتنا ذرہ کسی کو بولتے ہیں؟ چھوٹا سا جو رائی کے دانے، اس سے بھی چھوٹی جو چیز رہتی ہے اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ تو اتنی چھوٹی چیز بھی جو ہے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا، کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی بھی اگر اس پہاڑ پر چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم رہتا ہے۔ تو علم اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی کا میں ہے نا، سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی اونگتا ہے۔ وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یعنی اتنے بڑے عالم کو، اتنی بڑی دنیا کو وہ سنبھالا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی حفاظت سے، ان کو سنبھالنے سے تھکتا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تھکنا تو ہم انسان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے تھکنا۔ انسان جب تھکتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے اور اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں تھکتا، اسی لیے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کی صفت میں سے نہیں ہے۔ تھکنا جو ہے انسان کی صفت ہے، اور تھکنا کیا ہے؟ ایک کمزوری ہی چیز ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں عیب اور برائی کی صفت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب والی بات، کوئی برائی والی صفت نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 7، اللہ کی پاکی۔
اللہ ایسا ہے کہ کوئی اس کے سوا پوجنے کے قابل نہیں، کوئی اس کا ساجھی نہیں، یعنی کوئی اس کا ساتھی نہیں، ساجھی یعنی ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر اور مقابل کا نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ جیسا کہ یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، تو یہ تمام عقیدہ جو ہے غلط عقیدہ ہے۔ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، تمام یہ رشتوں سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے اپنے اس میں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے، وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اگر اس نے کبھی کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم سے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ اس نے وہ پورا کر کے رہے گا۔ اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جیسے کہ کافر وغیرہ ہے تو ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، یعنی ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یعنی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تنگی ہے، یا پھر جو بھی ہے جس اعتبار سے بھی وہ پریشانی کی اس میں ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ظلم کر رہا ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا یا پھر جہنم میں ڈال دیا اس کے اعمال کے مطابق، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم اور زیادتی بالکل بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 8، اللہ کے علم کی وسعت، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے، کتنی اس کی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی باتوں اور جتنی چیزوں کا علم ہے ان کو کوئی بھی اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے، یعنی جیسے یہ ایک عالم ہے، ہماری جو دنیا ہے یہ ایک عالم ہے، اس کے علاوہ کئی عالم ہیں، کئی ایسے دنیایں ہیں جو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک اس کو علم ہے، اور اس کا علم کتنا ہے ہم اس کا گھیرا بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم ایک لمٹ بھی وہ نہیں کر سکتے کہ اتنا اس کا علم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کا علم جو ہے ان لمیٹڈ ہے، جیسے بہت زیادہ ہے، جس کا ہم گھیرا بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ سب چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اس کا علم تو ہم اس کے علم کو تو ہم گھیرے میں نہیں لے سکتے، لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہی اپنے نبیوں رسولوں کو تمام احکام دینیہ اور جس قدر علم چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی اپنے علم میں سے جتنا وہ چاہتا ہے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو وہ کرتا ہے، عطا کرتا ہے، یعنی جس قدر وہ علم چاہتا ہے عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور اس کی باریکی کو کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی باریکی کو کوئی نہیں جانتا، دنیا میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، یعنی اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی جو حقیقت ہے اس کی ذات کے بارے میں وہ ہم نہیں جانتے، نہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو دنیا میں کوئی بھی جو ہے انسان جو ہے جاگتی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب پہچانتے ہیں، صرف ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہے، لیکن وہ کیسا دکھتا ہے اس کے بارے میں ہم بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی دنیا میں اس کو دیکھ سکتا ہے اپنی جاگتی آنکھوں سے۔ ہاں انشاءاللہ جنت میں جب ہم تمام انسانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ جی، تو یہ ہو گئے ہمارے مختصر سے عقیدہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مسائل دیکھیں گے آگے۔ جی، تو عبادات میں جو سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، تو نماز کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو جو ہے نماز کی کیا ہے؟ کنجی ہے، الوضو مفتاح الصلاۃ، تو وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے،
تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے نماز درست ہونے کے لیے وضو ہے، تو وضو درست ہونے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم وضو کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ معلوم کر لیں، اس کو جان لیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے طہارت اور پاکی کے احکامات وغیرہ۔ اسلام کا دوسرا اہم شعبہ عبادات کا ہے۔ اسلام کا دوسرا اہم شعبہ جو ہے عبادات کا ہے۔ عبادات ہی کے ذریعے ایمان انسان کی پوری زندگی میں اپنا اثر جماتا ہے اور ایمان کی برکتیں زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی ہم عبادات کریں تو اس کی برکتیں جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ عبادات میں سے 4 عبادتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے ارکان کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا ہے یہ کلمہ طیبہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ تو یہ جو پہلا رکن جو ہے کلمہ طیبہ ہے، یہ جو عبادات عقائد سے اس کا تعلق ہے، جب ہم ابھی پڑھے نا عقیدہ، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 وہ ہے رکن ہے، وہ کیا ہے؟ عبادات سے اس کا تعلق ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ عبادات ہے۔ تو ان 4 چیزوں میں سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ نماز ہے۔ لیکن نماز کے لیے کیا ہے؟ پاکی اور طہارت جو ہے ضروری ہے۔ تو اب پاکی کے احکام دیکھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے باعزت بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں یعنی جانور ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اشرف بنایا، باعزت بنایا، اسے اپنی ہمیشہ کی پاکیزہ جنت میں رکھنے کے لیے پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں رکھنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جو جنت کیا ہے؟ پاک ہے، تو وہاں پر جانے کے لیے ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ پاک رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے پیدا فرمایا، اس لیے اسے پاکیزہ ذوق بھی عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا فرمایا کہ انسان کی خود فطرت ہے کہ انسان صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان یعنی اس کو گندگی کو پسند نہیں کرتا، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے کیا ہے؟ خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے دین اسلام میں صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے جی، اور اس کے تفصیلی احکام دیے گئے ہیں، یعنی اسلام میں جو ہے صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے تفصیلی احکام بھی دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، یعنی صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ستھرا جو ہم گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو یہ صرف دنیاوی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ جو ہے ہمارے دین سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے صفائی کو پسند کرتا ہے، صاف رہنے والوں کو، پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث دیکھیے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی ہی عبادتوں کی بنیاد ہے، اس لیے نماز بغیر پاکی کے صحیح نہیں ہوتی، یعنی نماز اگر ہم پاک نہیں ہیں، صاف نہیں ہیں، تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الوضو و مفتاح الصلاۃ الطہور، ترجمہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز کی کنجی پاکی ہے، یعنی اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو اس کی کنجی کیا ہے؟ چابی کیا ہے اس کی؟ نماز ہے۔ اگر ہماری نماز پرفیکٹ رہیں گی، ہماری نماز کامل رہیں گی، ہماری نماز جو ہے نماز میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے۔ اور نماز کی چابی کیا ہے؟ پھر نماز کی کنجی کیا ہے؟ پاکی ہے، یعنی طہارت ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو اگر ہم پاک صاف ہیں تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی۔ تو اب آگے دیکھیے، ذیل میں طہارت کے ضروری احکام درج کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غسل کے فرائض ہے یہاں پر، یعنی وہ باتیں جن کے بغیر غسل ہوتا ہی نہیں۔ فرائض یعنی فرائض کس کو بولتے ہیں؟ وہ باتیں جن کے بغیر غسل ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرے، یعنی 3 فرض ادا نہیں کیے غسل میں، تو آپ کا غسل قبول ہی نہیں، آپ کا غسل ہوا ہی نہیں۔ تو غسل میں 3 فرض ہے۔ پہلا کلی کرنا، یہ یاد کر لینا چاہیے آپ لوگ بھی، اس کو یاد کر لیجئے۔ غسل میں کیا ہے؟ 3 فرض ہے۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا تمام بدن پر پانی بہانا اس طریقے سے کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے، یعنی پہلے تو ہم کلی کر لیے، دوسرا ناک میں پانی ڈال لیے، اور ناک میں پانی ڈالنا اس کو صرف ایسا پانی جیسا ہم وضو کرتے کیسا پانی ڈالتے ویسا نہیں، ناک میں جب غسل کرتے جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم ہڈی رہتی ہے وہاں تک پانی پہنچے، یعنی
اس کا خاص وہ کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اس کا ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو کہ ہم جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچنا۔ اگر ہم ایسے ہی خالی ناک میں ایسے ہی پانی ڈال دیے تو غسل نہیں ہوا ہمارا، غسل ہمارا نہیں ہوگا۔ غسل ہمارا ہونے کے لیے ناک میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تیسرا، تمام بدن پر پانی بہانا، اس طرح کے بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے، یعنی اس کے بعد کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ پورے بدن پر پانی بہانا اس طریقے سے کہ بال برابر جگہ بھی، اتنی جگہ بھی سوکھی نہ رہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو غسل کے 3 فرائض ہے، اگر یہ 3 کام ہم نہیں کرے تو غسل ہمارا نہیں ہوا، اگر ہمارا غسل نہیں ہوا تو ہماری عبادات بھی نہیں ہوگی قبول۔ جی، غسل کی سنتیں دیکھ لیجئے، یعنی وہ باتیں جن کے بغیر غسل تو ہو جاتا ہے لیکن ناقص اور نامکمل رہتا ہے، یعنی غسل تو اگرچہ کہ ہمارا ہو جاتا ہے لیکن ناقص رہتا ہے، یعنی کمی رہ جاتی ہے اس میں، نامکمل رہتا ہے اگر ہم سنتوں کو وہ نہیں کریں گے، اس میں شامل نہیں کریں گے۔ تو غسل میں کتنی سنتیں ہیں؟ 3 سنتیں ہیں، 5 سنتیں ہیں۔ پہلا ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، دونوں ہاتھ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم گٹوں تک دھونا چاہیے۔ پھر دوسرا، جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہے اسے دھونا، یعنی جہاں پر بھی نجاست ہم یعنی ناپاکی کی جو بھی چیز لگی ہوئی ہے ہم کو وہ دھو لینا چاہیے، دوسرا پوائنٹ ہے، جس جگہ بھی بدن پر نجاست لگی ہے اس کو دھو لینا چاہیے۔ تیسرا ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، اور غسل میں کیا ہے؟ سنت ہے کہ جو ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت بھی کرنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ چوتھا ہے پہلے وضو کر لینا، یعنی جب ہم غسل سٹارٹ کر لیں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ استنجا کر لینا چاہیے، یعنی ناپاکی جو ہے اس کو دھو لینا چاہیے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے، وضو کر لیں، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ جیسا نہاتے ہیں اس طریقے سے آپ نہا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ پورے بدن پر پانی اچھی طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ اور جو کان میں جو ہم جو پہنتے ہیں بالی وغیرہ تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ اس میں بھی پانی پہنچائے، اسی طریقے سے اگر ناک میں ناک کی دال وغیرہ جو بھی ہم پہنتے ہیں، اگر کوئی پہنتے ہیں تو اس کو بھی ناک کے جو سوراخ ہوتی ہے اس میں بھی پانی پہنچانے کی وہ کوشش کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے اس کا بھی، تو یعنی ہر بدن کی ہر جگہ پر پانی پہنچانا چاہیے، ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے، اگر تھوڑی سی جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل ہمارا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو 5 باتیں جو ہے یہ غسل کیا ہے؟ غسل میں سنتیں ہیں، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، جس جگہ بدن پر نجاست لگی اسے دھو لینا، پھر ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پھر پہلے وضو کرنا، اس کے بعد آخر میں تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ تو یہ جو نیچے دیے گئے دیکھیے سوالات ہیں، پہلا غسل کے 3 فرائض بیان کیجیے، دوسرا غسل کی 5 سنتیں بتائیے۔ تو آپ لوگ بھی کیا کریے، اس کو اگر ہو سکا تو کاپی میں لکھ لیجیے یا پھر کم سے کم یاد تو کر لیجیے، غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں کیا ہیں وہ یاد کر لیجیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بنیادی مسائل ہے یہ بہت، جس کا ہم کو یاد رہنا بھی اور علم رہنا بھی ضروری ہے۔ جی، تو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے اس کی کلاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی باتیں سنیں ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔